پاکستانیوں کو باہر دنیا میں ایک جذباتی قوم نہیں بلکہ ایک جذباتی کراؤڈ کے طور پر جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور رات کے تقریباً 10 بج کر کوئی 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کی ترجمان یعنی انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ ابھی تک انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا، لیکن یہ تو قوم نہیں ہے، یہ کراؤڈ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، جو کہ سابق وزیر اعظم تھے، کہ وہ قوم کو اسلام آباد مارچ کرنے کا ایک پروگرام دیں گے اور وہ ملتان کے جلسے میں دیں گے، جو کہ کل شام ہو گیا۔ تو قوم ہے یا کراؤڈ ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کراؤڈ کو جس بتی کے پیچھے لگاؤ، یہ اس بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے اور سوچتی سمجھتی نہیں کہ آخر میں کھیل چل کیا رہا ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر تباہی کے وہ سامان لائے اور پیدا کیے کہ اب ہم ملک کے اندر اس بات کو زور دے کے، صرف ہم نہیں بلکہ تقریباً سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا۔ سری لنکا میں اس وقت جو ان کے صدر ہیں، اس کے لیے نعرہ لگ رہا ہے گو گوٹا گو، کیونکہ ان کا نام GOTTA کر کے کچھ ایسے گوٹا ہے ان کا نام۔ تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ اقتدار سے اتر جائیں، کیونکہ ان کے بھائی بہن بیٹا چچا ماموں خالہ سب اقتدار میں تھے۔ تو پاکستان میں بھی کوئی ایسی ہی بندر بانٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر تو ایک فیملی ہے، یہاں پر ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں جن کو چن چن کے گاؤں سے، گلی نکر سے، کونے سے اٹھایا اور لایا جاتا ہے، قوم کے اوپر مسیح سمجھ کے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر قوم کو قوم نہیں، کراؤڈ کو لال بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور وہ کراؤڈ لگ جاتا ہے۔ جیسے کسی بینک سے ڈاکو نے پیسے چرا لیے تو پولیس اس کے پیچھے لگ گئی۔ یہ امریکہ کا واقعہ ہے۔ تو اس ڈاکو نے یہ سوچا کہ لوگ اس کی مدد کو نہیں آ رہے ہیں اور پولیس اس کو جلدی پکڑ لے گی، تو اس نے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ہوا میں اچھال دیا۔ جب نوٹ ہوا میں اچھلے تو مہذب کراؤڈ یعنی ایک پڑھی لکھی قوم کا کراؤڈ بھی آگے بڑھ آیا اور وہ اس نوٹ کو چگنے لگ گیا، کیونکہ وہ دانہ ڈالا گیا تھا۔ تو پاکستان کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ یہاں پر جن لوگوں کو اقتدار میں لایا جاتا ہے وہ آپ کو نت نئے قصے سناتے ہیں۔ نواز شریف کا تو میں بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ۔ تو یہ سارا پنجاب جو بہت پڑھا لکھا ہے، بہت باشعور لوگ ہیں، یہ نواز شریف کے پیچھے ابھی اس طریقے عدم اعتماد سے ایک دن پہلے تک لگے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر طریقے عدم اعتماد آ گئی تو نواز شریف کا تیری پگ کو لگ گیا داغ اور ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا، وہ سارے کا سارا دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اور پھر ایک نیا بیانیہ آ گیا، امریکہ کی سازش، آزادی لے کے رہیں گے آزادی۔ بھائی کس سے لے کے رہیں گے آزادی؟ وہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اور اپنی جوڈیشری سے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ آپ ایک جال سے نکلیں گے تو دوسرے جال میں پھنس جائیں گے۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ شہباز شریف نے قوم کو اعتماد میں لینا تو ابھی تک کیوں نہیں لیا، اور عمران خان نے تاریخ کیوں نہیں دی؟ تو ذرا سوچئے کہ جس ملک کا وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں نہ لے سکے، اور جس کا سابق وزیر اعظم جو کہہ رہا ہو کہ اس نے تحریک چلائی ہے اور وہ تحریک چلائے گا، وہ 2 دن کے لیے آگے پوسٹپون کر دے، تو یہ جمہوریت نہیں، یہ بد سے بدتر ایسا نظام ہے جس میں پاور گیم چل رہی ہیں، اور پاور کو کہاں شفٹ ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیسے آنا ہے، وہ کہیں اور فیصلے بیٹھ کے ہو رہے ہیں۔ عوام یعنی کراؤڈ، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ آ جائیں گے۔ جیسے مشرف کے دور میں اس نے امریکیوں سے کہا کہ یہ طالبان آ جائیں گے، میری سپورٹ کیجیے، اور طالبان کو کہتا تھا یہ امریکی آ جائیں گے، اس لیے میرے آگے چپ رہو۔
تو ہم نے بھی اسی طرح کا یہ لطیفہ اس وقت عوام کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن عوام ہے وہ اس پر کان تک نہیں دھریں گے۔ وہ جائیں گے کس کے پیچھے؟ ہم تو آزادی لیں گے۔ تو پھر جناب آپ اپنی آزادی لیجئے، کیونکہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، نہ تو کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، نہ کبھی کوئی آپ سے پوچھے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان جو اس طرح کی نازیبا زبان خواتین کے بارے میں استعمال کرتا ہے، وہ کسی اخلاقی دائرے میں کوئی کام کرنے کے لیے؟ یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پنجاب کو اتنے سالوں تک لوٹا وہ آپ کے لیے کچھ کر گزریں گے؟ جو اس وقت حکومت ہے وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم سارا کچھ بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیں، یعنی آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج بھی لیں، پیٹرول کی پرائسز کو بھی انکریز کر لیں، اور لوگوں کا غم و غصہ بھی ہم برداشت کر لیں، تو کل آپ عمران خان کو دوبارہ سے اقتدار میں لے آئیں، یعنی کل ہی آپ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو فون کر دیں یا کسی اور پارٹی کو فون کر لیں جس کے کوئی 4-5 ممبر ہیں کہ حکومت سے الگ ہو جاؤ کسی بہانے سے بھی، تو حکومت تو دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ تو ہم یہ بوجھ کیوں اٹھائیں؟ عمران خان انہیں کہتا ہے کہ آپ مجھے لائے تھے، میں آپ کے سارے راز فاش کر دوں گا، لہٰذا آپ اس حکومت سے کہیں کہ انتخاب کی تاریخ دیں۔ تو انہوں نے منت سماجت کی کہ آپ 2 دن کے لیے آگے کر لیں۔ اب عدالت جو ہے وہ بیچ میں ویسے ہی کود گئی ہے، وہ اس حکومت کو کہتی ہے، بھلے جیسی بھی حکومت ہے تو نو کانفیڈنس کے بعد قانونی طریقے سے آئی، کہ آپ جو ہے وہ افراد کو آگے پیچھے، یعنی جو تفتیشی افسرات ہیں، چاہے وہ ایف اے اے کے ہیں، چاہے وہ نیب کے ہیں، چاہے وہ کسی اور ادارے کے ہیں، آپ ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو عدالت سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جناب آپ نظریہ ضرورت کے تحت فوجی جرنیلوں کو ملک پر حکومت کرنے کے لیے اتنے لمبے سال دیتے رہے، تو آپ نے کس کھاتے میں دی ہے؟ آپ کے پاس کون سی ایسی صاف تشتری ہے؟ آپ کی سلیٹ اتنی کب سے کلین ہو گئی کہ آپ دوسروں کو درس دیتے ہیں؟ آپ نے تو مشرف کو آئین کے اندر ترمیم کرنے کا بھی اختیار دے دیا، تو اب آپ کہتے ہیں جی یہ حکومت یہ نہ کرے اور وہ نہ کرے۔ پھر آپ کے وہ چودھری افتخار، وہ ریکارڈ ایک کا کیس جو عمران خان اپنے جلسے میں کہتا ہے پھر ہم یہاں ریکارڈ ایک سے اتنا سونا نکالیں گے، تو وہ افتخار چودھری نے جب اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور جس کا انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کو پتہ نہیں کتنے بلین جرمانہ دینا پڑا، جس کا آرڈر ہو گیا، دینا تھا، لیکن پھر ہم نے سوری کر کے اسی کمپنی کی منتیں کر کے اس کو کہا کہ تم دوبارہ آ جاؤ۔ تو چودھری افتخار سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کون سے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے کہ تم نے یہ فیصلہ کر دیا، لیکن پاکستانی کراؤڈ کو، کیونکہ قوم تو ہے نہیں، اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ آپ لال بتی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لال بتی کے پیچھے جائیں گے کیونکہ حدیث میں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، یہ 15-20 بار ڈسے جاتے ہیں۔ 4.25 سال تک عمران خان کو دیکھا نہیں، پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کس لیے آپ، لیکن نہیں، آپ دوبارہ ڈسے جائیں گے جب ملک کے اندر عمران خان انتشار پھیلا چکے گا، جب یہ آپ کی ہر طرح کی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر چکے گا، تو پھر آپ کہیں گے ہمیں تو اب سمجھ آئی، کیونکہ نواز شریف سے آپ کتنی بار ڈسے گئے، اور ابھی طریقہ عدم اعتماد سے پہلے تک کہتے تھے نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنائے گی آنے والے انتخابات۔ تو پاکستانی قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے۔ یہاں پہ جو اقتدار میں فیصلے کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھ کے نہیں کرتے، وہ آپ کو تسلی تشفی دیتے ہیں۔ آپ کو آٹے کا تھیلا 300 روپے کا مل رہا ہے تو شکر کیجئے، 2 شکرانے کے نفل بھی پڑھیے۔ پھر آپ کے ملک کا دفاع ہو رہا ہے، تو اگر جو ہے وہ بقایا چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی شکرانے کے نفل پڑھیے۔ اور اگر عمران خان جو ہے وہ آپ کو 4.25 سال تک کچھ نہیں دے سکا، تو آپ اس کے وعدے پر دوبارہ سے نفل پڑھیے کہ یہ ہمیں آزادی دلائے گا۔ اس کراؤڈ کا کچھ نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے دنیا میں پاکستانیوں کو ایک قوم نہیں بلکہ ایک جذباتی کراؤڈ قرار دیا جاتا ہے۔ مذہب کا نام ہو تو یہ جذباتی ہیں،
حکومت اٹھانی بٹھانی ہو تو یہ جذباتی ہیں، اور اگر کوئی اور ماجرا ہو تو یہ بالکل ان کے اندر سکوت ہے، ان کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر ملک کے نظام اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا۔ ذرا سوچیے، نہیں بہت زیادہ سوچیے۔ میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔